آج آپ دنیا میں جہاں بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، پورے مذاہب کو پرکھیں، ادیان کو پڑھیں، ان کی ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو واحد ایک کتاب پورے ادیان میں، پورے مذاہب عالم میں، پوری کتابوں میں ایک کتاب قرآن ایسی نظر آئے گا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر چینج نہیں ہے۔ آپ تورات کو دیکھ لیں، فیبریکیٹڈ ہے۔ آپ انجیل کو دیکھ کے فیبریکیٹڈ ہے۔ آپ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب دیکھ لیں، انسانوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اپنی خواہشات کو شامل کر دیا ہے۔ کوئی بندہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب بے عینی وہی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ لیکن قرآن کا دعویٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن واحد کتاب ہے جس کو اللہ نے اتارا اور حفاظت کی، اس کے اندر ایک زیر زبر، ایک نقطے، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ جس کتاب کو کھنگالیں گے، انسانوں کے جو ہے وہ جملے آپ کو نظر آئیں گے، کانٹیکسٹ نظر آئیں گے، وہاں کنٹینٹ نظر آئیں گے آپ کو، وہاں کلام آپ کو نظر آئے گا۔ آج اگر دنیا کے اندر کتاب ہدایت ہے تو فقط قرآن ہے، کوئی اور کتاب ایسی اس حالت میں ہو جس حالت میں آسمان سے اتری تھی، وہ صرف واحد قرآن ہے۔ سرکار کے زمانے سے قبل یہ تعریف ہو چکی تھی، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر یہ بدل دی گئی تھی۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو بدلا اور تبدیل کیا ہے۔ تاریخی طور پر بھی ثابت ہے، کسی مذہب، کسی دین کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو بندے کو ہدایت کا راستہ دکھائے، جو وحدہ لا شریک کا تصور دے، جو ابدیت کا تصور دے۔ نہ تو یہ کتابیں آسمانی معیار کے اوپر پوری اترتی ہیں اور نہ انسانی ذہن کے معیار اور میرٹ کے اوپر پوری اترتی۔ کتنے سائنسدان لوگ ہیں جو جنہیں جب اسٹڈی کی، کمپیریزن کیا قرآن کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو سائنس کے اعتبار سے، انسانی فکر و ذہن کے اعتبار سے، تو سوائے قرآن کے کوئی ایسی اور کتاب نہیں جو اس معیار پہ پوری اترے۔ اور جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں کہ قرآن ہی واحد ایسی کتاب ہے جو آسمان سے اتری اور انسانی ایڈیٹنگ سے بچی ہوئی کتاب، انسانی قط و برید سے بچ گئی، انسانی اضافوں سے بچی ہوئی کتاب۔ تو آج اگر آپ کوئی پوری دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں تک بھی آپ چلے جائیں، آپ کو ایک کتاب قرآن ہی ملے گی جو پوری انسانیت سے مخاطب بھی ہے، پوری انسانیت کو درس توحید بھی دیتی ہے، ایمان کی بات بھی کرتی ہے۔ وہ واحد کتاب قرآن جس کو بدلا نہیں گیا، جس کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے۔ تو آج اگر انسانیت چاہتی ہے کہ اللہ تک پہنچے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خدا تک جائیں، اپنی زندگی کا مقصد اور مدعا پائیں، تو پھر قرآن کو تھام لیں، قرآن تک آئیں۔ قرآن کا بھی فرمان ہے، اللہ کا چیلنج ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، انسانی ایڈیٹنگ نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف اللہ کی طرف سے اتری، اگر اللہ کے غیر کی طرف سے آتی تو اختلاف ہوتا، کنٹرڈکشن ہوتی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک پوری انسانیت کی کتاب ہدایت وہ فقط قرآن ہے۔